إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه مسلم. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، پاکی، تحمیدات و تحلیلات و تسبیحات بیان کرتا ہوں جو ان تمام کے تمام اوصافات حمیدہ کا تنہا اکیلے حق رکھنے والا ہے. بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اس ذات اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک بڑی جامع آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تتذکرون. اس کے علاوہ اپنے اولیاء کی، اپنے بڑے لوگوں کی پیروی میں نہ لگے رہو، بلکہ اتباع اگر تم کو کرنا ہے تو اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا مگر بہت کم لوگ ہی اللہ کی نصیحت کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم آئے، اللہ کی طرف سے نصیحت آئے، جبکہ معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم سن لینے کے بعد آدمی فوراً کہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، اور اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہو گیا کیونکہ یہ میرے مالک کا، میرے خالق کا حکم ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت سارے لوگ جن کو اللہ کے کلام کی آیتوں کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھ کے بتایا جاتا ہے کہ میرے بھائی
اس مسئلے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے، اس کے باوجود ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے، اپنے علماء کو، اپنے لوگوں کو، اپنے باپ دادا کو ہم نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ یہ بتا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن ایک وارننگ دیتا ہے، قرآن ایک وارننگ دیتا ہے، اور وارننگ کے بعد آدمی کے اندر ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ دنیا کے معاملے میں آدمی ڈرتا ہے۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو نہیں مانتے، یخالفون مخالفت کرتے ہیں، عن امرہ ان تصیبہم فتنہ، کس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائیں اور دردناک عذاب ان کو دھر نہ لے کہیں آ کر کے۔ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ نبی کی بات کو آ جانے کے بعد، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آ جانے کے بعد، اللہ کے کلام کی آیتوں کو آ جانے کے بعد، آدمی کو سمعنا و اطعنا کہنا ہے کہ ہم چاہے جیسے کوئی عمل ابھی تک کر رہے تھے، مگر رسول کی بات آ گئی، ہم کو اللہ کے کلام کی آیت پڑھ کے بتا دی گئی، تو اب ہم کو وہ نقش قدم سے ہٹ کر کے اطاعت و فرما برداری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ نہیں تو آدمی دنیا کے اندر فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور اللہ کا قہر اور اللہ کا عذاب بھی ایسے لوگوں کے لیے اتر سکتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کی نشاندہی کر دی، بتا دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث آپ سن کر کے دنگ رہ جائیں گے کہ دین اتنا واضح ہے، اور اس کے باوجود ہم لوگ کہاں کی ٹامک ٹوئیاں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طرح سے ہے، ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم وما ترکت شیئا یقربکم عن النار ویبعدکم اللہ الا ما نہیتکم عنہ، رواہ ترمذی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی ایسی چیز ہم نے نہیں چھوڑی جو تم کو اللہ سے قریب کر سکتی ہو اور جہنم سے دور کر سکتی ہو، اور میں نے اس کا حکم تم کو نہ دیا ہو کرنے کا، ایسی کوئی بھی چیز میں نے نہیں چھوڑی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسی چیز میں نے نہیں چھوڑی، وما ترکت شیئا یقربکم عن النار، جو تم کو جہنم سے قریب کر سکتی ہو اور اللہ سے دور کر سکتی ہو، اس سے میں نے تم کو روکا نہ ہو، اس سے منع نہ کیا ہو، ایسا کوئی چیز، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے تم کو منع کر دیا گیا ہے۔ اور جو چیز تم کو جنت سے قریب کر سکتی ہے، اللہ سے قریب کر سکتی ہے اور جہنم سے دور کر سکتی ہے، اس کا حکم دے دیا گیا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومنوں کی ماں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح باتیں ہونے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنوں کی ماں ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس شخص نے میرے اس دین میں
میرے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو دین کا حصہ نہیں ہے. دین جو اللہ سے ہم کو قریب کر سکتا ہے، جہنم سے دور کر سکتا ہے، تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی. اور جو جہنم سے قریب کر سکتا ہے، اللہ سے دور کر سکتا ہے، اللہ کے نبی نے ان تمام چیزوں سے منع کر دیا. اب اگر کوئی شخص اس دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کرے گا جو دین کا حصہ نہیں ہے، اس کو دین سمجھ کر کے کرے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا. وہ ریجیکٹڈ ہے، ایکسپٹڈ نہیں ہے، اس کو قابل قبول نہیں کیا جائے گا، وہ قابل قبول ہونے کے لائق نہیں ہے. دین سمجھ کر کے آدمی چاہے جتنی محنت کرے، دین سمجھ کر کے آدمی چاہے جتنا روزہ رکھ ڈالے، جتنی نمازیں پڑھ ڈالے اور جتنی بھی عبادت اس کو سمجھ میں آتی ہے کر ڈالے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات نہیں مروی تو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دینے کے قابل ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم کو دین کی ایک چھوٹی سی جھلک ملی. آج کے خطبے کا عنوان یہ بہت سمجھنے کی بات ہے اور سمجھ کر کے سوچنے کا مقام ہے کہ مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے نبی کا کیا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اعمال ہیں، کیا باتیں ہیں. مسلمانوں کا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ وہ عمل ہی اسی پر کریں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو مل چکا ہے. لیکن افسوس کہ آج معاشرے میں، سوسائٹی میں، آج مسلم بستیوں میں بدعت کا اس قدر سیلاب رواں دواں ہے کہ آپ کوئی بھی عبادت اٹھا کر کے دیکھ لیں، وہ بدعت سے شروع ہو کر کے بدعت پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیے، اسلامی مہینوں کو سامنے رکھیے. ماہ محرم اسلامی ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اسلامک سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم. اب آپ دیکھیے کہ 10 محرم الحرام کو دین کا نام دے کر کے، شریعت کا نام دے کر کے لوگ کس قدر سینہ کوبی کر رہے ہیں، کس قدر نوحہ ماتم اور تازیہ داری اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کے لوگ کیا کیا انجام دے رہے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک بات پہلے دھیان میں رکھی جائے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ نے حدیث سنی ہے، انہوں نے کیا ڈیفینیشن، کیا اس کی جو ہے تعریف کی، اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ جو دین کے اندر، لوگ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں گاڑی نہیں تھی، اب تم گاڑی سے گھومتے ہو، یہ بھی بدعت ہے. پہلے زمانے میں ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز، ٹرینیں نہیں تھی، اب اس پہ تم لوگ چلتے ہو، یہ بھی بدعت ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بتلاتی ہے کہ دین کے اندر ہم لوگ جو اس پہ سفر کرتے ہیں، اس کو کوئی دین سمجھ کر کے سفر نہیں کرتا. یا دنیا کی جو ضرورتیں والی چیزیں ہیں ان کو اگر آدمی یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو دین سمجھ کر کے استعمال نہیں کرتا. پہلے زمانے میں مٹی کا گلاس ہوتا تھا، ابھی اسٹیل کے گلاس میں کوئی پانی پی رہا ہے تو دین سمجھ کے تھوڑی نہ پی رہا ہے. تو محترم بزرگوں اور دوستوں، پتہ یہ چلا کہ دین کے اندر اب یہ نوحہ، تازیہ داری اور سینہ کوبی، یہ تمام کام ماہ محرم میں جو انجام دیے جا رہے ہیں، محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کو دین سمجھ کر کے آدمی جتنا سینہ کوٹتا ہے اپنا، یہ سوچتا ہے کہ ہم کو اس کے ہر ادا پر ہم کو ثواب ملنے والا ہے. لہذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں تھا کہ اس طرح کے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوں. آپ دیکھیے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، جو آپ کے چچا ہیں، ان کی شہادت پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ماتم، کوئی نوحہ، کوئی تعزیہ داری نہیں کی. اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو دین کے اندر ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت
फलैस मिन्ना, जो शख्स अपने गालों पर थप्पड़ मारे, अपने गिरेबान को चाक करे और जमाने जाहिलियत की पुकार की तरह पुकार लगाए, वो शख्स हम में से नहीं है। पता यह चला कि वो मुसलमान ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह कहना कि वो शख्स हम में से नहीं है, पता यह चला कि यह दीन का हिस्सा नहीं है, शरीयत की तालीम नहीं है। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आदमी माह मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना, आप महीनों को उठा करके देख लीजिए, माह सफर उसके बाद आता है। सफर के महीने को आदमी मनहूस महीना कहता है, यह अल्लाह ने बनाया है, यह मनहूस नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, आप देखिए कि सफर के महीने में बहुत सारे लोग किसी काम की शुरुआत नहीं करते और किसी नेक काम का इरादा और शादी ब्याह बिजनेस की ओपनिंग माह सफर में नहीं करते लोग, जबकि शरीयत से इसका कुछ भी लेन देन नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तियरता वला हामता वला सफरा, कि बदशुगुनी निकालना, बदशुगुनी लेना, किसी भी चीज को आदमी पहले जो है बदशुगुनी लेता था तीर के जरिए से, पूरा तीर का एक बैग पीछे बांध करके तीर निकालता था उसमें से, और उसके दिल में यह इरादा होता था अगर अच्छा वाला तीर जो मैं सोच रहा हूं वो निकलेगा तो मैं इस काम को करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो जब वो तीर निकालता था तो वो अगर उसके मिजाज के खिलाफ निकल आता था उस काम को छोड़ देता था। शरीयत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इसकी कोई हैसियत ही नहीं है इस बात की। फिर इसी के बाद इसी तरह से आदमी बिल्ली के उससे बदशुगुनी लेता है और कहता है कि बिल्ली ने अगर हमारा रास्ता काट दिया, कुत्ते ने रास्ता काट दिया, तो अब हम इस सफर पे नहीं निकलेंगे। इन तमाम बातों का शरीयत के अंदर कोई ही मामला नहीं है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह सफर को, सफर के महीने को जो लोग मनहूस समझते हैं, ये मनहूस महीना नहीं है बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का बनाया हुआ महीना है। इसी तरीके से मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, माह सफर रबीउल अव्वल के महीने में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ईद मिलादुन नबी धड़ल्ले के साथ मनाई जाती है। और उसकी आप वो देख लीजिए कि क्या तरीका होता है, किस कदर मर्दों और औरतों का खलत मलत जम्मे गफीर रोडों को छापता है और तरह तरह से बैंड बाजे लगा करके ये तमाम काम दीन समझ करके किए जा रहे हैं, जबकि दीन और शरीयत में इसका दूर से भी कोई वास्ता नहीं है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाई जाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक बार कह देते तो सहाबा इस तरह से ईद मिलाद मनाते कि आज हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज्यादा मोहब्बत करने वाले थे। हम लोग तो सिर्फ नाम से मोहब्बत का दम भरने वाले हैं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, और ये आपको मालूम है कि ये जो है मीलाद मनाना या इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाना, ये ईसाइयों का तरीका है। 25 दिसंबर को आप देखिए कि वो किस तरह से मनाते हैं, वही चीज ट्रांसफर होकर के मुसलमानों के अंदर चली आई है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो शख्स किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा वो हम में से नहीं है। पता यह चला कि ये काम करने वाला जो किसी कौम की मुशाबियत इख्तियार करे और उसको दीन समझ करके करे, वो शख्स मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो शख्स किसी गैर की मुशाबियत इख्तियार करेगा। मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज का तरीका सिखलाया है, हर चीज की तालीम दे करके गए हैं। नमाज कैसे पढ़ना है, खाना कैसे खाना है, कैसे उठना, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, पाखाना पेशाब जाना है तो किस तरह से जाना है, वो तालीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे सामने रवा दवा है। उसके बावजूद अगर हम दूसरों की मुशाबियत इख्तियार करें तो हमसे निकम्मा कौन हो सकता है। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इसी तरीके से रबीउल आखिर का महीना आता है, उसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम की 11वीं की जाती है। और मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह ने लानत और फटकार भेजी है जो अल्लाह के अलावा किसी के लिए जानवर ज़िबा करे। अब 11वीं में आप देख लीजिए क्या होता है, लोग दीन समझ करके
دین تصور کر کے 11ویں شریف کا نام دے کر کے وہ 11ویں کرتے ہیں، اور جس کا سرے سے کوئی لینا دینا اسلام سے نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پتہ یہ چلا کہ اگر آپ اس طرح سے مہینوں کو دیکھتے چلے جائیں گے تو ربیع الاول کے بعد ربیع الاخر، جمادی، ہر مہینے میں، یہاں تک کہ رجب کا مہینہ جب آتا ہے تو 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام کے کنڈے بھرنا، اور اس کو دین تصور کر کے آدمی کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے گھر میں آپ چلے جائیے، وہ اس کو دین سمجھ کر کے کرتا ہے کہ یہ کام ہم کریں گے، اور اس کو دین سمجھ کر کے وہ انجام دیتا ہے اور اس میں ثواب کی امید رکھتا ہے۔ آپ اس کے بعد رجب کے کنڈے کے بعد آپ جو ہے شعبان کے مہینے میں جائیے، 15ویں شعبان کو کتنے خرافات انجام دیے جاتے ہیں اور اس کو دین کا حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ اب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو سامنے رکھیے، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی کہتی ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جو پہلے سے دین کے اندر نہیں ہے، اس دین شریعت کے اندر نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، تو وہ عمل مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، اس کو قابل قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، تبھی تو قرآن کی بعض آیتیں ہم لوگوں کو چونکا دینے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے ایک جگہ قرآن کے اندر، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کی طرف آئیں گے، ان کے عملوں کی طرف، کب؟ قیامت کے دن، اور ان کے عملوں کو ریت کے ذرات بنا کر کے اڑا دیا جائے گا۔ ایک آدمی نے خوب ماتم کیا، بڑا اپنا سینے کو کوٹا، اور عید میلاد النبی کا وہ لے کر کے نکلا بیچارہ، اور اس کو بھی دین تصور کرتا رہا، اور اس کے بعد طرح طرح کی خرافات انجام دے کر کے جو دین کا حصہ نہیں ہے، شریعت میں اس کی تعلیم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کرنے کے لیے کہا نہیں ہے، محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ کام کرتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے تمام ان اعمال کو، کیونکہ نبی سے ثابت نہیں ہے، ان کو ریت کے ذرات بنا کر کے اڑا دے گا۔ ایک جگہ اللہ پاک نے کہا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو متنبع نہ کر دوں، کیا میں تم کو خبردار نہ کر دوں کہ عمل کرنے کے بعد کون سے لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ یہ بڑے سوچنے کا مقام ہے کہ آدمی عمل بھی کرے، صبح سے شام تک کوئی کام بھی کرے، پھر بھی اس کو ڈنڈے مار کر کے بھگایا جائے۔ اللہ رب العالمین کے پاس ایسے کچھ لوگ پہنچیں گے جو عمل کرتے کرتے تھک چکے ہوں گے، اور ان کے اعمال کے بدلے ان کو کچھ بھی خیر اور بھلائی نہیں ملے گی، بلکہ خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہیں وہ لوگ، کیونکہ وہ اعمال جو کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ان کے عملوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اللہ پاک نے کہہ دیا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ جو عمل کرتے رہے وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم کو اس پہ بہت بہترین اجر ملنے والا ہے، لیکن یہ صرف ان کا ایک گمان تھا، ان کی تمام کاوشیں، تمام کوششیں ان کی ناکام ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے سورہ غاشیہ پڑھیے آپ، اللہ کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، عمل کر کر کے دنیا میں تھک چکے ہوں گے، پھر بھی ان کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تصلی نارا حامیہ، وہ کون سے لوگ ہوں گے، کیسے اعمال ہوں گے؟ محترم بزرگوں اور دوستوں، کافروں کے معاملے میں، منافقوں کے معاملے میں قرآن نے بالکل واضح کر دیا ہے، لیکن یہ ایسے مسلمان ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دم بھرتے ہوں گے، اور اس کے باوجود نبی کی اتباع اپنے عملوں میں نہ کرتے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اپنے عملوں میں نہ کرتے ہوں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس طرح سے اللہ پاک نے قرآن کے اندر ایک جگہ کہا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى
वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नाफरमानी करे, आपकी बातों को ना माने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, अल्लाह के नबी की हदीसों को आ जाने के बाद अपने अमल में सुधार पैदा न करे। एक आदमी को पता चल जाए कि उसको नमाज कैसे पढ़ना है, उसको रोजा कैसे रखना है, उसको ज़कात कैसे देनी है, उसको हज बैतुल्लाह कैसे करना है, इस्लाम की बुनियाद जिन चीजों पर है उनको कैसे निभाना है, ये तमाम चीजें नबी का तरीका मालूम हो जाने के बाद आदमी अपने आमाल में सुधार लाने के बजाय वो बोले कि हमारे अब्बा ऐसे करते थे, हम तो अपने बाप दादा को ऐसा करते हुए पाए हैं, हमारे यहाँ मौलवी साहब ने ये बताया है, जबकि मौलवी साहब ने कभी अल्लाह के कलाम से ना बताया हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ना बताया हो, बस आदमी इत्तिबा में उनकी लगा हुआ है। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, तो ये समझ लीजिए कि इन अमलों का हमको अच्छा सिला मिले, बल्कि ये आमाल रद्दी की टोकरी में उठा करके फेंक दिया जाएगा। वजह नबी की इत्तिबा उस अमल में नहीं होगी। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये तो महीनों का मसला हुआ। आप देखिए कि दीन के नाम पे मुआशरे और सोसाइटी में कौन कौन सी चीजें राइज हैं। आप देखिए किसी के यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए, तीजा, 40वां, 11वीं, 40वां बरसी, ये तमाम चीजें आदमी दीन समझ करके कर रहा है और सोचता है कि ये हम काम करेंगे तो सवाब मिलेगा मैयत को और उसको उसके गुनाह माफ होंगे। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इन तमाम चीजों का ये दूसरों की मुशाबियत है गैर मुस्लिमों की। आप ये तमाम चीजें जाकर के गैर मुस्लिमीन में देख सकते हैं कि ये तमाम चीजें कैसे अंजाम दी जाती हैं, और वही चीज हम मुसलमानों के अंदर वो चीज आ जाए तो उसको हम दीन समझते हैं। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, बहुत गौर फिक्र और सोचने का मकाम है। इसी तरीके से आप आगे बढ़िए, आप देखिए कि जिन चीजों के ऊपर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है, यानी वो इबादतें जो इस्लाम के सुतून और पिलर हैं, जिनके ऊपर पूरी इस्लाम की इमारत कायम और दायम है, आदमी वो काम अंजाम देने से पहले भी बिदअत से शुरू करता है और बिदअत पे जाकर के खत्म करता है। पिछले जुमा में हमने एक हदीस बयान की थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वो कौन सी इबादत हैं जिनके ऊपर इस्लाम की बुनियाद रखी है। फिर पिछले खुतबे की एक हदीस अपने जहन में रखिएगा और उसके बाद आगे की वजाहत देखेंगे मुख्तसर से वक्त में। हदीस इस तरह से जिसके अंदर यह बयान किया गया कि इस्लाम की बुनियाद किन चीजों पर कायम और दायम है, और वही अगर खोखली हो तो फिर इस्लाम की इमारत का क्या मामला होगा, हमारे इस्लाम का क्या मामला होगा, जो जिनके ऊपर जिन सुतून के ऊपर इस्लाम टिका हुआ है उन इबादतों का हमारा क्या हाल है। हदीस इस तरह से, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़का वल हज्ज व सौम रमज़ान मुत्तफ़क़ुन अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पाक को अपनी किताब बुखारी शरीफ के अंदर जगह दी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है। ये कम से कम ये 5 बातें जो बताई जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना और इन पर अमल उस तरह से करना जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया बहुत जरूरी है, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद इन्हीं 5 बातों पर है। क्या है? सबसे पहले इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये पेशानी झुकेगी तो सिर्फ खालिक कायनात के सामने, कोई ऐसी हस्ती है ही नहीं जिसके सामने एक मुसलमान अपनी पेशानी को झुकाए। और जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, इस बात की शहादत देना सबसे पहला पिलर ये है। दूसरा क्या है? व इकामिस सलाह, नमाज कायम करना, नमाज कायम करना। व इताइज ज़का, अगर माल निसाब को पहुंच रहा है ज़कात देना। व इताइज ज़का वल हज्ज,
اور بیت اللہ تک پہنچنے کا اگر تمہارے پاس انتظام ہے، حج کر سکتے ہو تو حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ اسلام کی بنیاد اس پر قائم اور دائم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نماز کا مسئلہ، نماز شروع ہوتی ہے، وہاں پہ بھی آدمی بدعت کر کے اپنے نماز کو خراب کرتا ہے۔ اب ایک بات میں بولتا ہوں، پچھلے ہفتے ایک حدیث سنا تھا آپ نے، کیا تھی حدیث؟ ان الرجل لیصلی 60 سنۃ لم تقبل منہ صلاۃ، ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں ایسا پہنچے گا جو 60 سال تک نماز پڑھا ہوگا اور ایک نماز بھی اس کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ حدیث جب میں پچھلے ہفتے اس کی تیاری کر رہا تھا، بہت دنگ تھا اس پہ، بڑا جو ہے سوچ اور غور فکر کر رہا تھا۔ اس ہفتے ہم کو اتنی سمجھ میں نہیں آئی تھی جو اب کی سمجھ میں آئی ہے، کیونکہ اس کی وضاحت جو ہم نے پڑھی اور دیکھی تو میں خود دنگ رہ گیا کہ آدمی 60 سال نماز پڑھ کے اللہ کے پاس جا رہا، 70 سال نماز پڑھ کے جا رہا اور ایک نماز بھی قابل قبول نہیں۔ کیا ہے معاملہ؟ آدمی کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوگی، اور جب اتباع نہیں کرے گا تو وہاں پر بدعت ضرور آئے گی، یعنی سنت سے آدمی ہٹا تو وہاں پہ بدعت آنا طے ہے۔ اب آدمی نماز میں شامل ہوتا ہے، سب سے پہلے نماز شروع ہو جاتی ہے، دل کا ارادہ، یہ نیت ہے، اللہ اکبر کہہ کے آدمی کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باللسان، زبان سے نیت کرنے کے بارے میں کہیں پورا، اب حدیث قرآن پڑھ جائیے، کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ زبان سے نیت کریے آپ کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز، یا اس طرح سے پیچھے اس امام کے وقت ظہر اور واسطے اللہ کی، یہ جو نیت زبان سے دہرائی جاتی ہے یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تعلیم نہیں دی۔ اب نیت کا معاملہ کیا؟ آپ گھر سے نکلے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آپ کی نیت ہو گئی۔ نیت کی حدیث ہم نے پچھلے ہفتے میں آپ کو بتایا تھا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ آدمی کے دل کے ارادے کا نام نیت ہے، اور جو کچھ دل میں وہ سوچے گا وہی اس کی نیت ہوگی۔ محترم بزرگ اور دوستو، آدمی نماز میں داخل ہو گیا، بدعت کرتے ہوئے نماز میں داخل ہوا، پوری نماز میں آپ دیکھیے کہ کتنی جگہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتا ہے، ایک ایک رکن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو، سنت کو چھوڑتا ہے، اور جب سنت کو چھوڑتا ہے تو بدعت اس کے نماز کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اب ایک ایک چیز کی وضاحت کرنے کا موقع نہیں ہے۔ نماز کا اختتام ہوا، نماز ختم کرنے کے بعد آدمی اجتماعی دعا کرتا ہے۔ اجتماعی دعا کرنا نہ تو کسی حدیث سے ثابت ہے اور نہ قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے کہ آپ امام کے ساتھ بیٹھ کر کے اجتماعی دعا کریں۔ نماز، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یقیناً قبولیت کا وقت ہوتا ہے، لیکن اجتماعی دعا کرنا، اس سے اتنی بدعت دعا کے اندر اور اس عمل کے اندر آئی ہے کہ آپ دیکھیے کہ سنت کس طرح سے بھاگ گئی۔ اس بدعت کو جب ہم لوگوں نے انجام دیا تو سنت کیسے بھاگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان حد فاصل صرف موت ہے، یعنی موت آئے وہ آدمی جنت میں پہنچے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب اجتماعی دعا کا منظر پیش کیا جاتا ہے، کون سا ایسا انسان ہے جو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائے کہ وہ آیت الکرسی پڑھتا ہو فرض نماز کے بعد؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کے اولادوں میں سے 10 آدمیوں کے گردن رہا کرنے، یعنی ان کو جو ہے قید خانے سے نکلوانے کا ثواب دیتا ہے۔ اور کوئی آدمی اگر 100 مرتبہ ایسا کلمے کو پڑھ لے تو پھر وہ آدمی جو ہے اگر
شام ہونے سے پہلے پہلے مر جائے تو سیدھے جنت میں جائے گا، اور مغرب کی نماز کے بعد یہ کلمہ کوئی پڑھ لے 100 مرتبہ تو صبح ہونے سے پہلے پہلے اگر کوئی مر گیا تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اب دیکھیے جب اجتماعی دعا فوراً اللہم صلی علی محمد شروع تو کر دیا گیا، لیکن نماز کے بعد کے جو اذکار تھے اس سے آدمی رہ گیا، وہ سنت چلی گئی۔ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا یہ طے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ جب آدمی نے ایک بدعت ایجاد کی تو یہ ایک سنت اس کے زندگی سے نکل گئی۔ اسی طریقے سے محترم بزرگ اور دوستو، یہ نماز کے بعد کے اذکار، آپ کے گھر میں اگر جادو کا، ٹونا کا اور اسی طریقے سے نظر بد کا خدشہ ہے، اللہ کے نبی نے 2 صورتیں بتائی ہیں، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور صبح فجر کی نماز کے بعد قل هو اللہ احد کے ساتھ یہ دونوں صورتیں، یعنی یہ 3 صورتیں جو 3 بار پڑھ لے گا، جادو سے، سفلی عمل سے، نظر بد سے بچا رہے گا۔ اپنے بچوں کو پڑھ کے پھونک دو گے تو وہ تمام جنات، جادو اور طرح طرح کے خرافات سے بچے رہیں گے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ ایک آدمی نے جب بدعت ایجاد کی تو یہ سنت اس کے زندگی سے چلا کر کے بھاگ گئی، وہ سنت چلی گئی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آدمی کہتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ یہ دعا، اجتماعی دعا نہ کرنا منع کہاں ہے؟ شریعت میں منع کہاں کیا گیا ہے؟ میرے بھائیو ایک اصول یاد رکھیے کہ جس چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، یعنی جو چیز کرنے کے لیے ہے وہ تو شریعت میں ملے گی، اور جو چیز شریعت کا حصہ نہیں وہ تمام چیزیں منع ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تم کو اللہ سے قریب کرتی ہو، جہنم سے دور کرتی ہو، اور میں نے اس کے کرنے کا حکم تم کو نہ دیا ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ نمازوں کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، روزہ، یہ آپ نے سنا کہ یہ اسلام کی پلر اور ستون ہے، اس کے اوپر اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت قائم ہے اس پر۔ اب آپ دیکھیے کہ آدمی روزے کی نیت بالصوم غد نویت والے الفاظ سے کرتا ہے جو حدیث سے ثابت ہیں ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیے نماز کا مسئلہ، نماز کی نیت کے بارے میں، پوری نماز آپ عربی میں پڑھتے ہیں لیکن نیت آدمی اردو میں کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پوری نماز آپ عربی میں پڑھ رہے ہیں، نیت آدمی اردو میں کر رہا ہے، تو یہ نماز کا حصہ ہے ہی نہیں۔ اگر نماز کا حصہ ہوتا نیت اس طرح سے کرنا تو وہ عربی میں الفاظ آپ کو یاد کرائے جاتے اور وہ حدیث کے اندر موجود ہوتے، حدیث کے اندر عربی میں موجود ہوتے، اور جب موجود ہوتے تو آپ کو یاد ہوتا۔ حدیث کے اندر نہ موجود ہے اور نہ آپ کو یاد ہے، اسی لیے یہ بدعت ہے، بعد میں دین کے اندر داخل کی گئی ہے، اور ایسی چیزیں یہ انسان کو اعمال کو برباد اور تباہ کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں ثابت نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، حج کے لیے جب آدمی جاتا ہے طرح طرح کی چیزیں وہ انجام دیتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پتہ یہ چلا کہ بدعت وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور دین میں اس کو داخل کر دیا گیا ہو بعد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کا حکم کہیں نہیں دیا ہو۔ آپ دیکھیے قرآن خوانی، فاتحہ خوانی دھڑلے کے ساتھ ہوتی ہے، یہ سب بدعت کا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں آپ سوال کر لیجئے کسی سے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنوں کی ماں تھی، ان کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خوانی کرائی کہ نہیں کرائی؟ اگر کرائی تو کتنے صحابہ موجود تھے؟ نہیں کرائی تو ہم لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرائی اور اس طرح سے کام یا انجام دیا جاتا ہے، آپ ذرا دماغ سے سوچئے کہ ایک آدمی معاشرے کا، سوسائٹی کا کرمنل ہے اور طرح طرح کے گناہ کرتا ہے، اس کے بعد مر گیا، اس کے میت کے پاس آدمی لے کر کے قرآن پڑھ رہا، اس کو فائدہ ہوگا؟ اپنی زندگی میں اس نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا، قرآن کو کبھی کھول کر کے اس نے پڑھا نہیں، اور آپ اس کے سامنے بیٹھ کر کے صاحب
का इंतकाल हो चुका, चादर चढ़ी हुई है, अब आप बैठ के सूरह यासीन पढ़ रहे हैं और तरह तरह कुरान पढ़ा जा रहा है। लोग पूछते हैं आपने कितने पारे पढ़े, उतने कितने पारे पढ़े, और उसका सवाब पहुंचाया जा रहा। जिसने अपनी जिंदगी में कभी कुरान खोल के ना देखा हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और फरमाबरदारी करके ना गया हो, और उसको कुरान ख्वानी पढ़ के इस तरह से सवाब, तो जितने भी मालदार मुआशरे और सोसाइटी के होंगे वो हमेशा अपने मनमानी जिंदगी गुजारें और उसके बाद जाते हुए बोल दे कि 2 करोड़ रुपया रखा है, कुरान खाने पे खर्च करते रहना। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये जितनी भी चीजें बाद में दीन के अंदर दाखिल की गई हैं, अगर आदमी इसको सोचे, इसको गौर फिक्र से काम ले, तो पता चलेगा कि ये दीन का हिस्सा हो ही नहीं सकती। बाद में इसको दीन में अंदर शामिल कर दिया गया है। और जो चीजें ऐसी शामिल की गई हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा, वो काबिल कबूल नहीं होगा। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक हदीस सुना करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। बिदअती जो है उसके ऊपर सबसे बड़ा क्या नुकसान होने वाला है। आपको सूरह कौसर याद होगी, सूरह कौसर याद होगी, लेकिन अफसोस है कि आपको तर्जुमे से नहीं याद होगी। सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, हर बच्चे को याद होगी, लेकिन अफसोस यह है कि तर्जुमे से नहीं याद होगी। इसमें जो अल्लाह पाक ने हौज़े कौसर का तज़किरा किया है, ये एक ऐसा जाम होगा, एक ऐसा पानी होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को पिलाया जाएगा, जिसके बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। और जो लोग बिदअती होंगे, जो दीन में बिदअत ईजाद करके गए होंगे, दीन में नए नए काम ईजाद करके गए होंगे, उनको भगा दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भगाएंगे, इनको दूर करो, हटाओ। हदीस इस तरह से है। अन सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नी फरतकुम अलल हौज़ मन मर्र अलैया शरिबा व मन शरिबा लम यज़मअ अबदन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे हूँगा, और जो शख्स वहाँ से गुजरेगा उसको मैं हौज़े कौसर अपने हाथ से पिलाऊंगा। फिर इतने में एक कौम आएगी जिनको मैं पहचान रहा हूँगा और वो मुझको पहचान रहे होंगे। आरिफुहुम व यारिफूननी, मैं उनको पहचान रहा हूँगा कि ये मेरे उम्मती हैं और वो मुझको पहचान रहे होंगे। उसके बाद उनके और मेरे दरमियान एक पर्दा डाल दिया जाएगा, एक पर्दा डाल दिया जाएगा, हायल कर दिया जाएगा। मैं कहूँगा फ़अक़ूलु मिन उम्मती, ये मेरी उम्मत में से हैं। कहा जाएगा फ़युक़ाल इन्नका ला तदरी मा अहदसु बअदक, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नहीं मालूम कि आपके दुनिया से चले जाने के बाद इन लोगों ने कितनी बिदअतें ईजाद कर ली थी, दीन को पूरा बिगाड़ डाला था, वो चीज़ें दीन में शामिल कर ली थी जो आपने नहीं बताया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना सुन करके कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी, इनको भगाओ, दूर करो, इनको भगाओ हमारे पास से, जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल डाला था। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज उम्मत मुसलमा का हाल देखिए तो रोना आएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन दे करके गए थे वो दीन पर कायम ही नहीं है, उसके अलावा सबका अपना एक अलग अलग दीन बना हुआ है, और दीन वही काबिल कबूल है अल्लाह के नज़दीक। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जो दीन इस्लाम अल्लाह ने नाजिल किया है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको बतलाया है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये उन्वान, इसका हक अगर 2-3 हफ्ते इस पर कंटिन्यू बोला जाए तब जा करके इसकी बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी जो इस उन्वान की वजाहत करेंगी, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से ये बातें आपके सामने वो बातें रखी गई जो मोटी मोटी हैं, जो समझ में आ सकती हैं। इसके बाद आप सवाल करके और दीगर तरीकों से इन बातों को मालूम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, किताबों का मुताला कर सकते हैं, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़िए, तब आपको आपका दीन सही पता चलेगा, क्योंकि कुरान हमें हमारा दीन सिखलाने के लिए आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को जब पढ़ेंगे तो हमें अपना दीन पता चलेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हमें हमारा दीन सिखलाने के लिए आई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है बार इलाही हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। बार इलाही हम तमाम लोगों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा मुत्तबी और पैरोकार बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون